بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين۔ اللہ تبارک و تعالی کی بے حد حمد و ثنا ہے جس اللہ رب العزت نے ہم کو انسان بنایا اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت مبارکہ میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ پاک کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ بے شک ایمان کی دولت سے بڑھ کر کائنات میں اس دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت میں جوانوں سے خصوصاً مخاطب ہوں، جوانوں کی طرف مخاطب ہوں اور ان کو مخاطب کر رہا ہوں کہ جوانوں، اس دین کی قدر کرو، یہ دین بہت ہی اہم ہے۔ اس دین کی حفاظت کرو، یہ دین بہت ہی اہم ہے۔ اس نسبت اور رشتے کی حفاظت کرو۔ اللہ پاک اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کی حفاظت کرو، اس کی قدر کرو، اس کو جانو، پہچانو، اپنی زندگی میں لے آؤ، اپنی زندگی کو اس کے مطابق سنوارنے کی کوشش کرو۔ یہ بہت ہی انمول اور بہت ہی اہم اور بہت ہی قیمتی ایک سرمایہ ہے، ایک رشتہ ہے، ایک ربط ہے۔ اللہ پاک سے ہمارا رشتہ تب بھی تھا جب ہمارا وجود نہ تھا، اور اللہ پاک سے ہمارا رشتہ اب بھی ہے جب ہم اس دنیا میں ہیں، اور اللہ پاک سے ہمارا رشتہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہوگا، چاہے پھر وہ برزخ کا عالم ہوگا یا پھر برزخ کے بعد والے منازل ہوں گے، تو اللہ پاک سے ہمارا رشتہ قائم اور دائم ابداً ابدا رہے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، اصل میں اس وقت مجھے ایک بات عرض کرنی ہے، وہ ہے کہ علماء کرام، علماء حق کی قدر کرو۔ میں سمجھتا ہوں اور بہت سالوں سے یہ بات مجھے ذہن میں آ رہی ہے، یہ بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، اور اب کچھ اہل علم کے بیانات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا کہ جو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یہ بات صحیح ہے۔ تو اب میں یہ کہنے جا رہا ہوں، وہ ہے علماء حق کی قدر کرو۔ علماء حق وہ ایک راستہ ہے، وہ ایک پل ہے، وہ ایک نسبت ہے جو ہمیں حقیقی دین سے جوڑتی ہے، جو ہمیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حق کے راستے کے ذریعے سے جوڑتی ہے، جو ہمیں اللہ کے ساتھ حقیقی معنوں میں جوڑتی ہے۔ یہ وہ نسبت ہے، یہ وہ رشتہ ہے۔ اور جو مخالفین ہے، جو بے وقوف ہے، جو ناسمجھ ہے، جو نادان ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ علماء حق دنیا میں پریشانی کھڑی کرتے ہیں۔ نہیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور علماء حق سے جو ہمارا رشتہ ہے، یہ مسلم سویلائزیشن اور اسلامک سویلائزیشن کی آخری رسی ہے، یہ آخری سرا ہے۔ اگر یہ ٹوٹ گیا، اگر یہ کنیکشن منقطع ہو گیا تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے ایک کمپلیٹ انارکی وجود میں آئے گی، اور مسلمین اور جو یوتھ ہے، جو جوان ہے، جو عوام ہے، اگر وہ علماء حق سے منقطع ہو گئی، علماء حق سے کٹ گئی، تو یاد رکھنا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر آخری بلو ہوگا ٹو دا اسلامک سویلائزیشن۔ تو وہ ایک آخری دھچکا ہوگا اسلامک سویلائزیشن کو، وہ آخری دھچکا ہوگا کہ جس کی وجہ سے ایک انارکی کریٹ ہوگی، وہ آخری دھچکا ہوگا کہ جس سے پھر بے حیائی اور خدا بیزاری وجود میں آئے گی، وہ مرحلہ ہوگا جس سے پھر الحاد اور ارتداد وجود میں آئے گا، اور یہ پھر ایک تسلسل چلتا رہے گا۔ اور اس تسلسل کی وجہ سے ہوگا کیا؟ ہوگا تو یہی کہ عوام کا نقصان ہوگا، لوگوں کا اپنا بگڑ جائے گا، لوگ خود تباہ ہو جائیں گے، لوگ خود خراب ہو جائیں گے۔ باقی اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ رب العزت کا کچھ نہیں بگڑے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا رفعنا لک ذکرک، ان کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ یاد رکھیے، جو غلط کرے گا اسی کا نقصان ہوگا، جو زہر کھائے گا اسی کے مرنے کا اندیشہ ہے، جو پانی میں کودنے کی کوشش کرے گا، سمندر میں چھلانگ مارنے کی کوشش کرے گا، اسی کے تباہ اور خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ جو غلط راستے پر چلے گا وہی نقصان اٹھائے گا۔ دوستو، علماء حق ہی کا وہ ایک راستہ ہے
جو ہمیں اسلاف کے ساتھ جوڑتا ہے، جو ہمیں پائس پریڈیسیسرز کے ساتھ جوڑتا ہے، جو ہمیں صحابہ کے ساتھ جوڑتا ہے، اور جو ہمیں نبی پاک کے ساتھ جوڑتا ہے، اور جو ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، اس رستے کو نہ چھوڑو، نہ بھولو، اس کی قدر کرو، اس کی اہمیت کو، اس کی حساسیت کو، اس کی امپورٹنس اور سگنیفیکنس کو جانو، اس کی قدر کرو۔ ہاں، انسان ہے، اور انسان میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا دونوں مادے ہیں۔ انسان میں علم بھی ہے، جہالت بھی ہے، اور کبھی انسان غلطی کر بیٹھتا ہے۔ جہاں ہمارے اہل علم ہے وہ بہت بڑے حسنات کے پہاڑ ہیں، اور علم کے پہاڑ ہیں، تقوی کے پہاڑ ہیں، مگر کبھی انسان کے ہاں غلطی بھی ہوتی ہے، وہ درگزر کر لو۔ اگر ایک انسان میں 99 اچھائیاں ہیں، 90 اچھائیاں ہیں، اور ایک برائی ہے، ایک کمزوری ہے، اس کو درگزر کر لو، اس کو پردے میں ڈال دو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو تباہی پھر مقدر ہوگی، نقصان مقدر ہوگا۔ ہم اپنے گریباں کی طرف بھی دیکھیں، ہم کتنے برے ہیں، ہم کتنے غلط ہیں، اور یہ اگر علماء کرام نہ ہوتے، نہ ہم قرآن کو سمجھ پاتے، نہ ہم حدیث کو سمجھ پاتے، نہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے واقف ہوتے۔ یہ انہی علماء کرام کا احسان ہے جن نے اس کو اردو میں ڈالا، انگریزی میں ڈالا، اور کشمیری میں ڈالا، ہم کو سمجھایا، ہم کو دین کی دعوت دی، دین کی تعلیم دی، اور ہم جو کچھ آج تھوڑا سا جانتے ہیں یہ ان کا ہی دین ہے، یہ ان کی ہی فکر ہے، یہ ان کا ہی غم ہے، یہ ان کی ہی کوشش ہے۔ اس کو سمجھ لو، اس سب کو سمجھ لو۔ اگر نہیں سمجھے گے، یاد رکھیے گا یہ آخری وہ سرا ہے، یہ وہ نوٹ ہے۔ اگر یہ کھل گیا، اگر اس رسی میں یہ نوٹ کھل گیا، اگر یہ کنیکشن ختم ہو گیا، تو یہ ہماری تباہی کا آخری مرحلہ ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔